ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز شرکائے گوشۂ عافیت کی اس خصوصی نشست کے اندر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس نشست کے اندر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ویلنس کلب کا تعارف۔ ویلنس کلب زاویہ فاؤنڈیشن کا ایک انتہائی اہم ذیلی فورم ہے، تو آج کی اس نشست کے اندر ہم اس کا مختصر تعارف کرانے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے سر پر اشرف المخلوقات کا تاج رکھ کر بے شمار صلاحیتوں، توانائیوں اور استعدادوں سے اسے مالا مال کر کے دنیا کی اس اسٹیج پر بھیجا ہے تاکہ وہ اپنا مخصوص کردار جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے پرفارم کر سکے۔ تو ہر انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، بہت ساری استعدادیں ہیں اور بہت ساری توانائیاں اور بہت سارا پوٹینشل ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر انسان کے اندر آگے بڑھنے، کامیابی اور کامرانی کو حاصل کرنے اور زیادہ سے زیادہ خیر اور بھلائی کو سمیٹنے کی ایک طلب اور تڑپ موجود ہے، اور ہر شخص اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اپنے اپنے دائرے کے اندر مصروف عمل بھی رہتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کامیابیاں سمیٹوں، میں زیادہ سے زیادہ عروج اور بلندی کی طرف جاؤں۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تمام تر کوششوں کے باوجود شاہراہ حیات پر چلنے والے بے شمار لوگوں میں سے انگلیوں کی پوروں پر وہ لوگ گنے جا سکتے ہیں جن کو ہم صحیح معنوں میں کامیاب کہہ سکتے ہیں۔ اکثریت کا حال یہ ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، آخرت کے لیے بھی کوئی اچھی تیاری نہیں کر پاتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کے اندر بھاگ دوڑ دھوپ کے باوجود بھی برا حال ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی سے مراد ہماری یہ نہیں ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ مال و دولت سمیڑ لے، سوشل سٹیٹس کو حاصل کر لے، دنیا کا جاہ و منصب، بینک بیلنس، پراپرٹی اور وغیرہ وغیرہ ساز و سامان زیادہ مقدار میں جمع کر لے۔ یہ چیزیں بھی کسی نہ کسی درجے میں کامیابی کا ایک پارٹ ہیں، لیکن ان کو مکمل کامیابی سمجھنا حماقت ہے اور نادانی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی دانش مند شخص محض ان مادی سامانوں کو کامیابی کا معیار قرار نہیں دے سکتا۔ یاد رکھیں، ہر وہ چیز، ہر وہ کمال جس کا تعلق آپ کی ذات سے باہر ہے، اس کو آپ اصلی اور حقیقی کمال نہیں کہہ سکتے۔ آپ کا اصلی اور حقیقی کمال وہ ہے جس کا تعلق باہر کے سامانوں پر نہ ہو، آپ کے اندر ہو۔ مثلا آپ کے اندر نالج ہے، اس بنیاد پر اگر آپ کے اندر کوئی کمال ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہے، ہر جگہ پر، زندگی کی ہر سٹیج پر آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کے اندر وزڈم ہے، وزڈم آپ کا کمال ہے، تو وزڈم ہر وقت آپ کے پاس ہے اور آپ کے ساتھ ہی رہنی ہے۔ اسی طرح آپ کے اندر تقویٰ ہے، طہارت ہے، دینداری ہے، نیکی ہے، پارسائی ہے، راست بازی ہے، کریکٹر ہے آپ کے پاس ایک اچھا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی اپنی ہیں۔ مال و دولت کی بنیاد پر جو لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں، تو مال و دولت کا کیا پتہ، وہ آپ کا اپنا تو ہے ہی نہیں۔ اول تو پتہ نہیں کس وقت چھن جائے، جب وہ چھن گیا تو ساتھ ہی وہ آپ کا، وہ لوگوں نے آپ کی عزت بھی ختم کر دینی ہے۔ لیکن فرض کریں ساری زندگی بھی چلتا رہتا ہے، تب بھی آپ اس کو اپنا کمال نہیں سمجھ سکتے۔ یہ مسٹیک ہوگی، غلطی ہوگی کہ بندہ مال و دولت کی بنیاد پر ملنے والی عزت کو سمجھے کہ یہ میری عزت ہے۔ آپ کی عزت وہ ہے جو آپ کی پرسنالٹی کی بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ہر انسان کے اندر کامیابی کو پانے کی تڑپ موجود ہے، طلب موجود ہے۔ ہر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، کمال کو پانا چاہتا ہے، لیکن میجورٹی اس کے باوجود ناکام ہی دکھائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک اس کی ٹوٹل 4 وجوہات ہیں۔ 4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ
انسان کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا کہ وہ زندگی کے قوانین کو جان سکے. یعنی قوانین فطرت، کائنات کا سارا کارخانہ جو ہے نا وہ ٹھوس قوانین کے اوپر چل رہا ہے، لاز کے اوپر چل رہا ہے. تو انسانوں کی اکثریت فطرت کے قوانین سے آگاہ نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہم نے ہر چیز کے لیے ایک قانون مقرر کر رکھا ہے، ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. اس کائنات کے اندر کسی درخت سے ایک پتا بھی قانون کے بغیر نہیں گرتا ہے، ہر چیز کسی قانون اور ضابطے کے مطابق ہو رہی ہے. تو پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ ٹھوس قوانین کے اوپر چل رہا ہے. تو لوگوں کی میجورٹی کو، اکثریت کو قوانین کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس بنا پر جگہ جگہ پر قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہوتی ہے، اور خلاف ورزی کے پھر نتائج اور خمیازے بھی بھگتنے پڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس بنا پر انسان کمال کو پانے سے محروم رہتا ہے. اب ان قوانین میں سے ہی ایک قانون ہے قانون مکافات عمل، کہ آپ عمل کرنے میں آزاد ہیں، لیکن ہر عمل کا ایک لازمی نتیجہ ہے، آپ اس کے نتیجے سے بچنے میں آزاد نہیں ہیں. عمل میں آزاد ہیں، جیسے مرضی کریں. لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے ہم عمل میں آزاد ہیں تو شاید بس اس کا نتیجہ کوئی نہیں ہے، نتیجہ بھی ہماری مرضی کا ہی ہوگا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ کی مرضی ہے، آپ ادھر کو چل پڑیں، ادھر کو چل پڑیں، ادھر کو چل پڑیں، ادھر کو چل پڑیں، چار سمتیں آپ کے سامنے، لیکن آپ اس سمت پر چل کر یہ نہیں توقع کر سکتے کہ جو منزل اس سمت میں تھی وہ آ جائے گی. وہ نہیں آنی ہے، وہ اسی وقت آئے گی جب آپ ادھر کو چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے، ہر عمل کے لیے ایک لازمی نتیجہ بنایا. اس نتیجے نے لازمی، بندہ عمل کرنے میں آزاد ہے. مثلا ایک کسان ہے اپنی زمین کے اندر، وہ گندم بیج لے یا جو بیج لے، وہ دونوں میں آزاد ہے، کوئی اس کو روکے گا نہیں. لیکن جو کچھ اس نے بیجا ہے بعد میں کاٹنے کے اندر وہ آزاد نہیں ہے کہ وہ آج گندم بیجے اور کل کو کہے کہ میں تو جو کی فصل حاصل کرنی چاہتا ہوں. جتنا مرضی وہ سوچ لے، بیجتے وقت وہ آزاد تھا، جو کی فصل حاصل کرنی چاہتا تھا جو بیج لیتا، گندم چاہتا تھا گندم بیج لیتا، چنوں کی فصل حاصل کرنی چاہتا تھا چنے بیج لیتا. لیکن ایک دفعہ جب اس نے ایکشن کے اندر اپنا فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ بیجنا ہے، تو رزلٹ پھر اس کے مطابق آنا ہے، رزلٹ پھر اس سے مختلف نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو بندے نے کرنا ہے اس کے مطابق اس کا جو لازمی نتیجہ ہے. آپ کی مرضی ہے آپ پھولوں کی صحبت میں جا کر بیٹھ جائیں یا آپ کسی غلاظت کے ڈھیر پر جا کر بیٹھ جائیں، لیکن جہاں جا کر آپ بیٹھ گئے اس کے مطابق نتائج بھی اس کے مطابق ہی ہیں. پھولوں کی کیاریوں کے پاس بیٹھے ہیں تو بینی بینی خوشبو آپ تک آتی رہتی ہے. اگر آپ غلاظت کے ڈھیر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا مرضی آپ ٹشو سے، رومال سے اپنے ناک کو بند کرنے کی کوشش کریں، سانس تو بہرحال آپ نے لینی ہے، اور گاہے بگاہے وہ بدبو بھی آپ کے اندر جائے گی. تو مطلب یہ ہے کہ ہم عمل کرنے میں آزاد ہیں، عمل کے انجام سے بچنے میں آزاد نہیں ہیں. یہ قانون مکافات عمل ہے. اور اسی کے ساتھ ایک اور لنکڈ قانون ہے کہ ہر عمل کی ایک جزا آخرت میں ہے اور ایک دنیا میں بھی. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو اگر کوئی برا کام میں کر بھی رہا ہوں نا تو پتہ نہیں کب موت آنی ہے، مرنے کے بعد ہی ہے نا اس کا بدلہ، ٹھیک ہے، انجام سامنے نہیں نظر آ رہا ہوتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر بتایا کہ آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، دونوں صورتوں کے اندر اس کی جزا یا سزا اصل میں تو آخرت میں ہے، لیکن ساتھ ایک ابتدائی جزا یا ابتدائی سزا آپ کو دنیا میں بھی ملنی. مثلا قرآن نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا اور وہ مومن ہو، مرد ہے یا عورت ہے، اسے ہم دنیا کے اندر ایک پاکیزہ اور باوقار زندگی عطا کریں گے، اور وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قیامت والے دن ان کے عمل کا بدلہ الگ سے ملے گا. دنیا کے اندر ابتدائی بدلہ پہلے ہے، یہ اچھے عمل کی مثال. اسی طرح فرمایا من اعرض عن ذکری، جو شخص ہماری یاد سے منہ موڑے گا، ہماری نصیحت سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کے اوپر زندگی کو جو ہے نا اس کو تنگ کر دیں، پریشانیاں، ٹینشنیں، الجھنیں، کلفتیں
مختلف معاملات کے اندر اس کے سامنے آئیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں بینا تھا، مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ کہے گا دنیا کے اندر میری نشانیاں تیرے سامنے آتی رہیں اور تو آنکھیں رکھنے کے باوجود ان نشانیوں کو نہیں پڑھ رہا تھا، اس لیے آج سزا کے طور پر تمہیں قیامت میں اندھا کر کے اٹھا رہے ہیں. تو میں بتا رہا ہوں کہ پہلی وجہ کیا ہے، لوگوں کے اندر کمال کی طلب موجود ہے، اس کے باوجود وہ محروم رہ جاتے ہیں کمال کو پانے سے. پہلی وجہ کیا ہے کہ میجورٹی کو قوانین حیات کا علم نہیں ہوتا ہے. یہ تو دو میں نے بتائے ہیں نا مین، اور اس طرح ہر معاملے کے اندر قوانین ہیں ٹھوس. جتنا زیادہ آپ فطرت کے قوانین کو جان کر اپنی لائف کو اس سے ہم آہنگ کر لیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کی زندگی کمال کی راہوں پر آگے بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کا ہر آنے والا دن بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. سو پہلی وجہ یہ. دوسری وجہ یہ ہے لوگوں کی کامیابی اور کامرانی کی خواہش اور تڑپ رکھنے کے باوجود اس کو نہ پا سکنے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات قوانین کا علم بھی ہوتا ہے، مگر علم ہونے کے باوجود ہوتا یہ ہے انسان کے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہوتا، اپنی طبیعت پر ضبط نہیں ہوتا ہے. جب ضبط نہیں ہوتا ہے تو پھر طبیعت کے اندر کئی قسم کی خواہشات، آرزوئیں، تمنائیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے، انسان اس خواہش سے مغلوب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے. شوگر کا پیشنٹ ہے، وہ دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے اور سامنے مٹھائی آ گئی ہے، کوئی اور ایسی سویٹ ڈش آ گئی ہے مزیدار، اس کے منہ میں پانی آ گیا. اب اسے پتہ ہے یہاں کہ میرے لیے یہ نقصان دہ ہے، مگر وہ کہتا ہے میں کیا کروں، میرا ہاتھ ہی نہیں رکتا ہے، مجھ سے رہا نہیں جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ لیک آف سیلف کنٹرول. اسی طرح بے شمار کام لوگ کر رہے ہیں کہ جو ان کو پتہ ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، مگر وہ کہتے ہیں اتنا ضبط ہی نہیں ہے طبیعت میں. اور بہت سارے کام جو کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کر پاتا بندہ اسی بنا پر. مثلا ایک بندہ ارادہ کرتا روز ہی میں نے صبح اٹھنا ہے، نماز فجر ادا کرنی ہے. صبح کا وقت جب ہوتا ہے تو نرم گرم بستر جو ہے اس سے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا. اب اس کے اندر اتنی ول پار نہیں ہوتی ہے، اتنا ضبط نہیں ہوتا، اپنے آپ پر اتنا کنٹرول نہیں ہوتا ہے کہ بندہ اٹھ کر بیٹھ جائے. پتہ ہے اسے کہ اٹھنا میرے لیے فائدہ مند ہے، رات کو یہ سوچ بھی رہا ہے کہ میں نے اٹھنا ہے، لیکن صبح کو نہیں اٹھا جا رہا. تو لیک آف سیلف کنٹرول کی وجہ سے بہت سارے کام جو کرنے چاہیے تھے وہ ہم کر نہیں پاتے ہیں، اور بہت سارے کام جو نہ کرنے چاہیے تھے ان کو ہم کر رہے ہوتے، اپنا نقصان کر رہے ہوتے. یہ دوسری وجہ ہے لوگوں کی آگے نہ بڑھ سکنے کی، کمال کو نہ پا سکنے کی. اچھا، تیسری وجہ کیا ہے؟ بعض اوقات یہ دونوں چیزیں چلو کسی نہ کسی درجے میں ہیں یا ان میں بھی کچھ کمیاں ہیں، تو تیسری وجہ جو ساتھ ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یار میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس تک پہنچنا کیسے ہے. یعنی ڈیسٹینیشن کا، منزل کا، گول کا، نصب العین کا کوئی واضح تصور نہیں ہوتا، اور پلس اس تک پہنچنے کا کوئی واضح لاحہ عمل نہیں ہوتا، روڈ میپ نہیں ہوتا ہے. بیشتر زندگیاں اس طرح گزر رہی ہیں کہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے، مجھے کہاں تک جانا ہے، کیا کرنا ہے، میں کس لیے دنیا کی اسٹیج پر آیا ہوں. بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے جی، صبح کام پہ جانا ہے، کما کے لانا ہے کھانے پینے کے لیے، اور رات کو آ کر کھانا پینا ہے، صبح دوبارہ پھر کام پہ جانا ہے جی، بس ٹھیک ہے جی، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، کام کرنا، ملنا جلنا، موج میلے کرنا، عیدیں شبراتیں منانا. اللہ اللہ خیر، زندگی کا یہ مقصد. نہ کوئی واضح تصور ہے زندگی میں کہ جانا کہاں ہے، اور نہ ہی پھر اس جانے جہاں جانا ہے وہاں تک جانے کا کوئی لاحہ عمل ہے، کوئی روڈ میپ ہے. اب آپ یہ دیکھیں جب بھی آپ اپنے گھر سے نکلتے آپ کے ذہن میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. میں یارو فلانی دکان سے سودا لینے جا رہا ہوں، اس دکان کا تصور بھی ذہن میں ہوتا ہے وہاں جانا ہے، اور ساتھ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس راستے سے چل کر یہ موڑ مڑنا ہے، پھر ادھر مڑنا ہے، پھر وہاں پہنچنا ہے. کوئی بھی بس، کوئی ٹرین، کوئی جہاز جب بھی چلتا ہے دونوں چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. نمبر ایک، اسے پتا ہوتا ہے جانا کہاں ہے، اور نمبر دو، راستہ کون سا اپنانا ہے. لیکن انسانوں کی زندگیاں جو ہیں، یہ سب سے بڑا سفر زندگی، یہ زندگی کا سفر ہے.
اس سفر کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے اور جہاں جانا ہے وہاں تک جانے کا روڈ میپ کون سا ہے۔ تو یہ تیسری وجہ بنتی ہے جو انسان کو کمال کی طرف بڑھنے سے روک دیتی ہے اور بیشتر لوگوں کی رکاوٹیں جو بنی ہوئی۔ چوتھی چیز ہے زندگی کے اندر کسی مینٹور کا نہ ہونا، کسی رہنما کا نہ ہونا، کسی گائیڈ کا، کوچ کا نہ ہونا۔ خالق کائنات کا جو قانون ہے نا، وہ قانون یہ ہے کہ ابتدائے کائنات سے ہی اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے دو کام کیے۔ نمبر ایک، اپنی طرف سے کتابیں بھیجتا رہا، گائیڈ بکس، اور نمبر دو، ہر گائیڈ بک کے ساتھ کوئی نہ کوئی بندہ بھیجتا رہا جن کو ہم انبیاء اور پیغمبر کے نام سے جانتے ہیں۔ اب ہوتا کیا تھا، کتاب تھیوری دیتی تھی اور وہ جو نبی ہوتا تھا وہ پریکٹیکل کر کے دکھاتا تھا، وہ اس کو ساتھ پریکٹیکلی گائیڈ کرتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں آپ دیکھیں سائنس کی دنیا میں بھی چلتی ہیں۔ ہمارے ایف ایس سی کے طالب علم ہیں، بی ایس سی کے طالب علم ہیں، یا میڈیکل سائنس کے طالب علم ہیں، یا انجینئرنگ کے طالب علم، ہر جگہ پر ایسے ہوتا ہے۔ ساتھ تھیوری پڑھائی جاتی ہے اور تھیوری کے ساتھ ساتھ لیبارٹری میں جا کر پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ۔ تو بتانے والی ایک کتاب ہم دیکھیں، جو بھی ہم نالج جس کلاس کو بھی پڑھتے ہیں وہاں ہمارے پاس کچھ کتابیں ہوتی ہیں اور ساتھ ایک استاد ہوتا ہے بتانے والا۔ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر کمپلسری ہیں، نہ کتاب کے بغیر گزارا ہے نہ استاد کے بغیر گزارا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آغاز کائنات سے ہی انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ مزے، حالانکہ وہ خالق کائنات اگر چاہتا تو خالی کتاب بھی، اس کی قدرت سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ وہ کتاب بھیج دیتا بغیر بندے کے، بس ٹھیک ہے جی یہ کتاب ہے اس کو فالو کرنا ہے، لیکن اس نے طریقہ ہی یہ بنایا کہ اصلاح کے لیے لازمی ہے کتاب کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی زندہ شخصیت بھی ساتھ موجود ہو۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ کتابیں، ایک کتاب بھی ایسی نہیں آئی جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بندہ نہ آیا، اور بندے کئی ایسے اکیلے آ گئے جن کے ساتھ کتاب نہ آئی۔ کئی نبی ایسے ہیں جن کو کوئی کتاب نہیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب، بندہ اکیلا بھی کافی ہے اور کتاب اکیلی کافی نہیں ہے، دونوں مل جائیں تو پھر وہ تو سونے پہ سہاگا بن جاتا ہے نا۔ لیکن اگر دو میں سے کوئی ایک ہونا ہے نا، تو کتاب نہیں بھی ہے، انسان ہے، کوئی آدمی ہے، وہ اکیلا ہی کافی ہے، کتاب اکیلی کافی نہیں۔ کتاب اگر اکیلی کافی ہوتی تو دنیا کے ہر فن پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ہم کتابیں پڑھ پڑھ کر، ایک میڈیکل کے ڈاکٹر کو ضرورت کیا تھی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے، آرام سے گھر میں بیٹھ کر کتابیں پڑھے اور اللہ اللہ خیر تھا۔ بیمار ہو جاتے ہیں ہم تو کئی کتابیں ہیں ایسی جو بتاتی ہیں فلاں مرض کی فلاں دوائی، فلاں مرض کی فلاں دوائی، بندہ گھر میں دیکھ کر وہ دوائی یوز کر دے، لیکن ایسے نہیں ہوتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شخصیات کا کیا رول ہوتا ہے انسان کی تعمیر و ترقی کے اندر۔ مولانا روم کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد، مولا روم تا غلام شمس تبریز نہ شد، کہ مولانا روم جو ہے، مولا روم بنا کیسے؟ کہتے میں تو مولوی تھا، مولوی رومی، ایک عام مولوی عالم دین، مجھے اگر میں مولا روم بنا ہوں، اس مقام تک پہنچانے کے اندر وہ کردار کس کا ہے؟ وہ بندہ جس نے مجھے گائیڈ کیا، جو میری لائف کے اندر ہے، شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح علامہ نے کہا اگر کوئی شعیب آ جائے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ علامہ اقبال نے اشارہ کیا اس واقعے کی طرف، شعیب علیہ السلام پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری ابھی نہیں ملی تھی۔ شعیب علیہ السلام، یہ واقعہ سارا قرآن نے کوڈ کیا کہ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے کر دیتا ہوں، شرط یہ ہے تمہیں 8 یا 10 سال میرے گھر میں رہنا ہوگا۔ اب غور کریں، وہ گھر میں رکھا کیوں جا رہا ہے؟ جسٹ تربیت کے لیے، زیر نگرانی، کہ پیغمبر کا استاد کوئی عام بندہ تو بنانا ہی نہیں ہے کہ عام استاد کسی پرائمری اسکول میں جا کر پیغمبر پڑھنے بیٹھ جائے اور اس کے بعد کل کو جب وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ پرائمری کا استاد کہے لے کل تک تو میرے کو پڑھن دیا سی تے اج نبی بن بیٹھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت پیغمبر کی ٹریننگ خود ہی کیا کرتا ہے یا پھر کسی پیغمبر سے ہی کرواتا ہے۔ اچھا جی، تو بتا یہ رہا تھا، تو اسی طرح مطلب انہوں نے ادھر اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شعیب آ جائے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ بندہ بکریاں چراتے چراتے وہ کلیمی تک پہنچ جاتا ہے۔
کلیمی تک پہنچ جاتا ہے۔ میں عارف کھڑی شریف میاں محمد ملک صاحب کا شعر ہے کہ میں نیوی میرا مرشد اچا تے اساں اچیاں دے سنگ لائیاں، تے اس طرح کا ایک اور شعر ہے صدقے جاواں انہاں اچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائیاں۔ اور وہ دوسرے مصرے کے اندر کہتے ہیں ایک اور شعر کا دوسرا مصرع، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں۔ تو مطلب یہ ہے کہ پوٹینشیل انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس پوٹینشیل کو نکھارنے کے لیے، پالش کرنے کے لیے کسی نہ کسی عام طور پر پرسنالٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی فن آپ نے سیکھنا ہے، اس فن کو سیکھنے کے لیے عام طور پر آپ کسی نہ کسی استاد کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح روحانیت کے راستے میں چلنے کے لیے بھی کسی نہ کسی رہنما کی گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہماری معروف زبان کے اندر اس کو کہا جاتا ہے شیخ یا مرشد یا پیر، لیکن یہ لفظ آج کے دور تک آتے آتے نا، جس طرح ہر شعبہ زوال کا شکار ہوا، اسی طرح روحانیت کا شعبہ بھی زوال کا شکار ہوا۔ تو اب یہ لفظ ہی نا کافی ایک بدنام سا ہو گیا ہوا ہے کہ اب پیروں کے ہاں جماندرو پیر پیدا ہو رہے ہیں، اللہ اللہ خیر دا لگی لگائی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بیچارے خود اصلاح کے طلبگار ہیں، ان کی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، وہ کسی اور کی کیا اصلاح کریں جس کی اپنی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کی جگہ پر ہم ایک متبادل لفظ جو یوز کر رہے ہیں مینٹور کا کر رہے ہیں۔ یہ مینٹور کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹیچر ہوتا ہے، ایک پیر ہوتا ہے۔ ٹیچر کا کام صرف بتانا ہے، ٹھیک ہے، پیر کا کام تھا بتانے کے ساتھ ساتھ تربیت کرنا۔ اب ان دونوں کے درمیان میں کہہ لیں مینٹور کہ جو ساتھ آپ کو نالج بھی دیتا ہے اور نالج کے ساتھ ساتھ آپ کو پریکٹیکلی چلاتا بھی ہے، گائیڈ بھی کرتا ہے، دیکھتا ہے جہاں کوئی کمی کوتاہی ہے، کوئی لاہے عمل بھی دیتا ہے اور اس کے مطابق چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتا ہے، اس کو ہم مینٹور کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ ٹیچر سے اوپر ہے، کیونکہ ٹیچر تو صرف بتانے والا ہوتا ہے۔ اسکولوں میں آپ پڑھتے ہیں ٹیچروں سے، مدرسوں میں پڑھتے ہیں ٹیچروں سے، وہ جسٹ بتانے والا۔ تو مینٹور جو ہے وہ بتاتا بھی ہے اور ساتھ ساتھ چلاتا بھی ہے، اور یہ شیخ سے پیر سے نیچے ہوتا ہے کہ اس کے وہ پروٹوکول، وہ آداب اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں جیسے پیر کے ہیں کہ پیر کی طرف آپ پشت بھی نہیں کر سکتے ہیں، پیر کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو روایتی انداز بھی ہمارا یہ ہے کہ یہ ایسے کھڑے ہوں اور جا کر پیر کے پاس نذرانے بھی پیش کریں وغیرہ وغیرہ۔ مینٹور کے ساتھ اس طرح کے معاملات اس انداز میں نہیں کرنے پڑتے۔ عزت تو کرنی ہوتی ہے، احترام تو ہوتا ہے، اس کی بات تو آپ نے ماننی ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، آپ کا استاد ہے، تو لیکن یہ ہے اتنے زیادہ رکھ رکھاؤ اور اس طرح کے جو ہوتی ہے نا کہ ذرا سی گستاخی ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ اتنے آداب تقاضے اس طرح کے نہیں ہوتے۔ اس دور کے اندر یہ ٹرم عام یوز ہو رہی ہے، تو میں اسی لیے اس ٹرم کو یوز کر رہا ہوں کہ عام طور پر لوگوں کے پاس مینٹور بھی نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کے اندر کی جو صلاحیتیں، جیسے ایک بیج کے اندر آپ دیکھیں نا، پوری کائنات کے نظام کے اندر ایک سمٹری پائی جا رہی ہے، یکسانیت ہے، ہر جگہ قانون ایک ہی چل رہا ہے۔ دیکھیں بیج کے اندر صلاحیت ہے پورا درخت بننے کی، لیکن پڑا رہے بیج، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی اور اٹھائے گا اس کو، بیجے گا، پراپر طریقے سے اس پر محنت کرے گا تو اس کا اندر والا پوٹینشیل باہر آ جائے گا اور وہ تناور درخت بن جائے گا۔ تو تناور درخت، اسی طرح یہی معاملہ انسان کا ہے، اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے لیکن خام حالت میں ہے۔ تو اگر کسی کوئی کی رہنمائی میں گائیڈ لائن کے اندر چلے تو وہ پوٹینشیل اندر سے باہر آنا شروع ہو جائے گا، نکھرنا شروع ہو جائے گا اور رفتہ رفتہ وہ انسان پورے جوبن پہ آ جاتا ہے۔ تو مینٹور کا کام ہوتا ہے کہ وہ انسان کو گائیڈ کرے، اس کو تعلیم بھی دے اور تعلیم کے ساتھ تربیت کو جمع بھی کرے۔ تو چوتھی کمی یہ ہے عام لوگوں کی لائفز کے اندر کہ جس بنا پر وہ بالعموم کمال کو پانے سے محروم رہ جاتے ہیں، زندگی آوارگیوں کا شکار ہوتی ہے، اور ان آوارگیوں کا سلوشن کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ اب یہ چاروں چیزیں جو ہیں نا، ان کو جمع کر کے اگر کسی ایک کمرے کے اندر رکھ دیا جائے تو اس کے باہر دروازے کے اوپر جو بورڈ لگا ہوگا اس کا نام ہے ویلنس کلب۔ ویلنس کلب، چاروں چیزیں یہاں آپ کو یہ چاروں ملیں گی۔ آج ڈپارٹمنٹل سٹور کا رواج ہے، سپر سٹور بنے ہوئے ہیں نا، کہتے ہیں جی ایک ہی چھت تلے سب کچھ۔ انشاءاللہ یہ چاروں چیزیں آپ کو ویلنس کلب کی چھت تلے اکٹھی مل جائیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی بندہ پروری ہے کہ اس نے یہاں پر یہ چاروں چیزیں کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جمع کر دیا۔ زندگی کے قوانین سے بھی آگاہی ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر یہ ہے ضبط نفس کیسے حاصل کرنا ہے، زندگی کی منزل کیا ہے، اس منزل تک پہنچنے کا لاہا عمل کیا ہے،
پھر اس کے اوپر جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ سارے کا سارا کچھ آپ کو یہاں انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں زندگی کے اندر ہم بہت سارے لیکچر سنتے ہیں، بہت ساری تقریریں سنتے ہیں، وقتی طور پر اثر بھی ہوتا ہے، اسکالرز کی، علماء کی، موٹیویشنل اسپیکرز کی، عام طور پر وقتی طور پر اثر بھی ہوتا ہے، لیکن وقتی طور پر اثر ہوتا ہے اس کے بعد بھی زندگی اسی جگہ پہ چلتی رہتی۔ آج دیکھیں کتنے لیکچرز ہو رہے ہیں پورے ملک کے اندر، آج موٹیویشنل اسپیکر بہت عام ہیں، یوٹیوب کے اوپر، نیٹ کے اوپر ہزاروں لیکچرز اپلوڈ ہیں ہر ٹاپک کے اوپر، اور جگہ جگہ پر ویسے بھی سیمینار سیشنز ہوتے ہیں، اور اسی طرح مسجدوں کے اندر علماء موجود ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، سر بھی دھنتے ہیں، وقتی طور پر کچھ اثر بھی ہوتا ہے، دل بھی چاہتا ہے چینج ہونے کو، لیکن سب کچھ کے باوجود بھی دیکھ لیں لائف اسی جگہ پر رہتی ہے، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں تقریباً آدھی صدی کے غور و فکر اور مشاہدات کے بعد کہ خالی تقریریں جو ہیں نا وہ انسان کے حال کو بدلنے کے اندر کوئی بہت بڑا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ خال لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اتنی ول پاور بائی نیچر ہی ہوتی ہے، بائی ڈیفالٹ ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر ہی خود ہی کسی سے بات سن کر سمجھ کر پڑھ کر چل سکتے ہیں، لیکن میجورٹی کے معاملے کے اندر یہ چیز قطعاً ایسے نہیں ہے کہ خالی تقریریں بندے کا حال بدل دیں اور وہ تقریریں سن کر چل پڑے راست روی کے ساتھ سیدھے راستے پر چلتا رہے۔ یہ چیز بڑی مشکل ہے بطور خاص اس 21ویں صدی کے اندر کہ جہاں زندگی اتنی آوارگیوں کا شکار ہو چکی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے انسان کو کہ کروں تو کیا کروں، نہ کروں تو کیا نہ کروں۔ تو اس دور کے اندر تو بہت ہی مشکل ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ویلنس کلب آپ کو یہ ساری چیزیں فراہم کرے گا اللہ نے چاہا، اور کرنے کے لیے آپ سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے؟ ویلنس کلب آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، شامل ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے کہ جی یہ قیمت آپ کو دینی ہوگی، یہ فیس دینی ہوگی، کوئی فیس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی فیس ہے اور وہ ہے آپ کا ارادہ۔ ٹھیک ہے کہ آپ کا ارادہ ہو کہ یار یہ اتنی قیمتی زندگی ہم نے ضائع نہیں کرنی ہے، برباد نہیں کرنی ہے، ارادہ ہونا چاہیے۔ وہ ارادہ آپ آج کر لیں، ابھی کر لیں، اسی وقت کر لیں، یا پھر اس کو کل پہ ٹال دیں کہ کل سے صحیح انشاءاللہ، تو کل کے بعد پھر وہ شاید ساری زندگی وہ کل نہ آئے۔ تو ارادہ ہے جب انسان کا ہو جاتا ہے، یاد رکھیں زندگی اتنی قیمتی ہے، اتنی انمول ہے کہ یہ کسی بھی بھاؤ نہیں بکنی چاہیے، مگر ہم اس قیمتی اور انمول زندگی کو آج چھان برے کے بھاؤ بیچ رہے ہیں، سستے مشاغل کے اندر، وقتی لذتوں کے اندر، عارضی فانی خوشیوں کے اندر۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ زندگی عارضی لذتوں کے اندر اتنی پھنس چکی ہے کہ وہ اپنے حقیقی کمال کو پانے سے محروم ہو چکی ہے۔ تو زندگی اتنی سستی نہیں تھی، بڑی قیمتی چیز ہے اور ایک ہی دفعہ ملنے والا سودا ہے، اور جب یہ چھننی ہے تو پھر پتہ چلنا ہے کہ اس کی قدر و قیمت کیا تھی۔ اس سے پہلے کہ زندگی چھننے لگے، ختم ہونے کے قریب آ جائے، اور واصف صاحب کہتے ہیں کہ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کے قریب ہوتی ہے، مگر اس وقت کا کھلنا کسی کام نہیں آتا۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ آج یہ ابھی موقع ہے، تو آج آنکھوں کو کھول دیں تاکہ زندگی کی اس نعمت سے بھرپور طریقے سے استفادہ کیا جا سکے۔ میں اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش صاحب کے اس شعر پر کہ لاکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی، اجئی پریت لگا محمد جگتے روے کہانی۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔